اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہی کے نام سے کرتا ہوں آغاز بیاں، اللہ ہی کے نام سے کرتا ہوں آغاز بیاں۔ رحمان ہے جس کا لقب جو ہے بڑا ہی مہرباں۔ اے لائق حمد و ثنا، اے والی ارض و سما، اے رحمت ہر دو سرا، اے مالک یوم جزا۔ تو ہی فقط معبود ہے، تو ہی ہمارا آسرا، تو ہی فقط معبود ہے، تو ہی ہمارا آسرا۔ طالب ہے ہم امداد کے، سیدھا ہمیں رستہ بتا، وہ راستہ جس پر چلے حامل تیرے انعام کے، وہ راستہ جس پر چلے حامل تیرے انعام کے اکرام کے، عاشق تیرے پیغام کے۔ ان سب سے تو ہم کو بچا جن پر غضب نازل ہوا، ان سب سے تو ہم کو بچا جن پر غضب نازل ہوا۔ مغضوب جو تیرے ہوئے، بھولے جو سچا راستہ، مقبول رب ہو یہ دعا، ہے تو ہی ایک مشکل کشا، پورا ہو اپنا مدعا، سن لے ہماری یہ دعا۔ قربان لاکھ بار میں اللہ کی شان پر، قربان لاکھ بار میں اللہ کی شان پر، لا کر بٹھا دیا مجھے سونے کی کان پر۔ کیف و نشاط سے ہے دماغ آسمان پر، مدح رسول پاک ہے میری زبان پر۔ یا رب مدد، یا رب مدد کہ طاقت مدح رسول دے، دامان آرزو میں مرادوں کے پھول دے۔ معزز خواتین و حضرات، تاریخی دارالسلام کے اس میدان میں موجود ہزاروں کی تعداد میں شمع محمدی کے پروانے، عاشقان رسول اور ای ٹی وی اردو کے ذریعے دنیا کے 52 ملکوں میں دیکھے جانے والے اس پروگرام کے ان ناظرین کی خدمت میں جشن ولادت سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کے یوم میلاد کی دلی مبارکباد۔ تمام عالم انسانیت کو سرور کائنات، فخر موجودات، خاتم النبین، ختم المرسلین، رحمت للعالمین، ساقی کوثر، شافع محشر، حضور ختمی مرتبت، خلاصہ کائنات، شہنشاہ الاولاق، سید الکونین، محبوب رب العالمین، سردار الانبیاء، پیغمبر آخر الزماں، نبی برحق احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کی اس ولادت بابرکات کے جشن میں آپ سب کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قرأت کلام پاک سے ہم اپنے اس بابرکت کل ہند نعتیہ مشاعرے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس کا اہتمام کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے نقیب ملت ہمارے سردار صدر مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر الحاج اسد الدین اویسی صاحب کی زیر نگرانی اس محفل میں آپ سب کا ایک بار پھر استقبال ہے۔ میں قاری محمد نذیر الحق فرید صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ قرأت کلام پاک سے آج کے اس بابرکت محفل کا آغاز فرمائیں۔ قاری محمد نذیر الحق فرید صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى
تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري
صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، قاری محمد نذیر الحق فرید صاحب بارگاہ رب العزت میں قرأت کلام پاک کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ دونوں جہان کے مختار رزاق، اس کائنات کے بنانے والے، اپنے پروردگار کی خدمت میں ہم نذرانہ تشکر پیش کرتے ہیں کہ اس نے اپنے حبیب کی ولادت کا جشن منانے کا ہمیں یہ سنہرا موقع عطا فرمایا۔ اے پروردگار، اس جشن کے منانے والوں پہ کرم فرما، ان پر کرم فرما جنہوں نے اس عظیم الشان جشن رحمت للعالمین کا اہتمام کیا، اس کلہن نعتیہ مشاعرے کے انعقاد کا اہتمام کیا۔ کلہن مجلس اتحاد المسلمین کے صدر نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، رکن پارلیمان حیدرآباد، مجلس استقبالیہ اور اس کے تمام اراکین کی ان کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرما۔ اے مالک، نوازش فرما ان سب پہ عنایت فرما جنہوں نے اس حسین ترین، خوبصورت ترین محفل کا اہتمام کیا ہے۔ ان پر بھی عنایت فرما جو یہاں تشریف لائے ہیں، ان پر بھی جو ٹیلی ویژن کے ذریعے، ای ٹی وی کے ذریعے اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس بابرکت محفل کو دیکھ رہے ہیں۔ میں قرأت کلام پاک کے بعد حمد کی پیشکش کے لیے دعوت دوں گا اس مشہور و معروف شاعر کو جو اردو بولنے والوں کے لیے کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ اردو کی ہر بستی میں جس کا نام جانا پہچانا جاتا ہے، اس پر اللہ کا کرم ہے کہ وہ جہاں بھی جاتا ہے اپنے نام سے پہچانا جاتا ہے، اپنے کام سے پہچانا جاتا ہے۔ میں ڈاکٹر ماجد دیوبندی سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ ڈاکٹر ماجد دیوبندی۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ عالم اسلام کو ای ٹی وی اردو کے ذریعے آج کی براہ راست نشریات کے حوالے سے میں آج کی عظیم ترین 12 ربیع الاول کے حوالے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہر سال میں حمد باری تعالیٰ پیش کرتا ہوں۔ آج بھی حکم کی تعمیل میں یہ سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں۔ میری ہر سانس جس کی عطا ہے، نام جس کا دلوں پر لکھا ہے، جس نے عالم کو پیدا کیا ہے، جس کے قبضے میں پانی ہوا ہے، کون ہے وہ سنو اور کیا ہے، وہ خدا ہے، خدا ہے، خدا ہے، وہ خدا ہے، خدا ہے، خدا ہے۔ بہت شکریہ۔ میری ہر سانس جس کی عطا ہے، نام جس کا دلوں پر لکھا ہے، جس نے عالم کو پیدا کیا ہے، جس کے قبضے میں پانی ہوا ہے،
کون ہے وہ سنو اور کیا ہے، وہ خدا ہے خدا ہے خدا ہے، وہ خدا ہے خدا ہے خدا ہے۔ بہت شکریہ پیش کرتا ہوں یہ بند بھی آپ سب کی توجہ، آپ سب کی دعائیں۔ زندگی دی ہے ہم کو اسی نے، آگہی دی ہے ہم کو اسی نے، ہر طرف کفر کے تھے اندھیرے، روشنی دی ہے ہم کو اسی نے، روشنی دی ہے ہم کو اسی نے، سب کا رب مالک دو سرا ہے، وہ خدا ہے خدا ہے خدا ہے، سب کا رب مالک دو سرا ہے، وہ خدا ہے خدا ہے خدا ہے، وہ خدا ہے خدا ہے خدا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں حضرات، شورائے کرام، منتظمین مشاعرہ اور یہ عاشقان رسول کی اتنی بڑی تعداد، پوری دنیا کے سامعین کی نظر کرتا ہوں یہ بند خاص طور پر ملاحظہ کیجئے اسلم بھائی۔ جو اسے جانتے بھی نہیں ہیں، اس کو پہچانتے بھی نہیں ہیں، بت قدوں میں پڑے ہیں جو انسان، اس کو جو مانتے بھی نہیں ہیں، اس کو جو مانتے بھی نہیں ہیں، رزق ان کو بھی وہ دے رہا ہے، وہ خدا ہے خدا ہے خدا ہے، سبحان اللہ سبحان رزق ان کو بھی وہ دے رہا ہے، وہ خدا ہے خدا ہے خدا ہے، وہ خدا ہے خدا ہے خدا ہے۔ بہت شکریہ حضرات، آپ نے نوازا، یہ بند بھی آپ کی نظر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ پتھروں کو بھی کلمہ پڑھائے، شان قدرت کی اپنی دکھائے، دوریاں ختم کر دی ہیں جس نے، پاس محبوب کو جو بلائے، پاس محبوب کو جو بلائے، جس کا احسان بے انتہا ہے، وہ خدا ہے خدا ہے خدا ہے، جس کا احسان بے انتہا ہے، وہ خدا ہے خدا ہے خدا ہے، وہ خدا ہے خدا ہے خدا ہے۔ حمد کا آخری بند پیش کرتا ہوں، اس کے بعد مقطع پیش کروں گا، ملاحظہ کیجیے گا۔ سارے عالم بنائے ہیں جس نے، ہر طرح سے سجائے ہیں جس نے، یوں تو صحرا ہی صحرا تھا ہر سو، پھول اس میں کھلائے ہیں جس نے، پھول اس میں کھلائے ہیں جس نے، بندگی اپنی جو چاہتا ہے، وہ خدا ہے خدا ہے خدا ہے، بندگی
اپنی جو چاہتا ہے وہ خدا ہے، خدا ہے، خدا ہے، وہ خدا ہے، خدا ہے، خدا ہے۔ حمد باری تعالیٰ کا آخری یعنی مقطع کا بند پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا۔ آگ کو جس نے ٹھنڈا کیا ہے، جس نے یونس کو زندہ رکھا ہے، کیا کہنے، جس نے موسیٰ سے کی ہم کلامی، سبحان اللہ، طور جلووں پہ جس کے فدا ہے، طور جلووں پہ جس کے فدا ہے، حمد ماجد کو اس کی عطا ہے، وہ خدا ہے، خدا ہے، خدا ہے، حمد ماجد کو جس کی عطا ہے، وہ خدا ہے، خدا ہے، خدا ہے، میری ہر سانس جس کی عطا ہے، نام جس کا دلوں پر لکھا ہے، جس نے عالم کو پیدا کیا ہے، جس کے قبضے میں پانی ہوا ہے، کون ہے وہ سنو اور کیا ہے، واہ واہ واہ، وہ خدا ہے، خدا ہے، خدا ہے، سبحان اللہ، وہ خدا ہے، خدا ہے، خدا ہے، وہ خدا ہے، خدا ہے، خدا ہے۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر ماجد دیوبندی ہمارے مہمان شاعر حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے تھے۔ ہزاروں سلام اس خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کے دامن سے وابستگی نے ذروں کو آفتاب بنا دیا، جس کی تعلیمات نے جذبہ ہمدردی کو حیات نو بخشی کہ یہی عبادت ہے دین اور ایمان کی کہ اس عالم انسانیت میں ایک انسان دوسرے انسان کے کام آئے۔ یہ وہ سبق ہے جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے عالم انسانیت کو عطا ہوا، سارے عالم انسانیت کو ملا، اور جس کے نتیجے میں یہ دنیا ایک خوبصورت دنیا بن گئی، جس کے باعث یہ دنیا بنائی گئی، جس کے باعث اس دنیا کو خلق کیا گیا، اس کے کردار نے، اس کی سیرت نے اس دنیا کو حسین ترین کر دیا اپنے نور سے۔ آج اسی نور کی خدمت میں ثنا خوانی کی خاطر ہندوستان بھر سے ممتاز و معروف شعراء اکرام ہمارے مہمان شعراء کے ساتھ یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ ایک کے بعد دیگرے یہ سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں گے۔ نعت گوئی اردو کی صنف سخن کی تمام اصناف میں سب سے مشکل ترین صنف سخن، جس میں احتیاط سب سے اہم ترین جز، جس کے بغیر نعت ممکن نہیں ہو سکتی، کیونکہ بقول ماہر القادری کے کہنے کو نعت حضرت عالی وقار کی منہ میں زبان چاہیے پروردگار کی، انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن اس لیے نعت کی سعادت انسان کے فطرت میں اس لیے داخل ہوئی کہ وہ چاہتا ہے کہ سنت باری تعالیٰ کو اپنائے، کیونکہ سب سے پہلا ثنا خواں خود اللہ تعالیٰ ہے۔ آئیے نعت کی اس محفل کا آغاز کرتے ہیں دکن کے ایک نوجوان شاعر سے جو اولیاء اللہ سے بڑی قربت رکھتے ہیں، آستانوں کی خدمت جن کا اولین فرض ہے، اور صرف نعت گوئی ہی میں شعر کہتے ہیں۔ میری مراد ہے
نوجوان شاعر عارف نعیم قادری سے میں ان سے درخواست کر رہا ہوں تشریف لائیں. عارف نعیم قادری اور بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت سب سے پہلے حاصل فرمائیں. جناب عارف نعیم قادری. السلام علیکم رحمۃ اللہ. نعت شریف سے قبل 4 مصرے سماعت فرمائیں. کرم اللہ کا ہوگا اشارہ آپ کا ہوگا. کرم اللہ کا ہوگا اشارہ آپ کا ہوگا. کرم اللہ کا ہوگا اشارہ آپ کا ہوگا. کرم اللہ کا ہوگا اشارہ آنکھوں کو کسی دن تو نظارہ آپ کا ہوگا. ان آنکھوں کو کسی دن تو نظارہ آپ کا ہوگا. کرم اللہ کا ہوگا اشارہ آپ کا ہوگا. اسے میں دل کہوں کیسے خزانہ نور کا ہے وہ. توجہ چاہوں گا حضرات. اسے میں دل کہوں کیسے خزانہ نور کا ہے وہ. اسے میں دل کہوں کیسے خزانہ نور کا ہے وہ. کہ جس دل میں میرے آقا ٹھکانہ آپ کا ہوگا. کہ جس دل میں میرے آقا ٹھکانہ آپ کا ہوگا. ان آنکھوں کو کسی دن تو نظارہ آپ کا ہوگا. اور 4 مصرے. ہونٹوں پہ میرے مدحت خیر اللہ نام ہے. ہونٹوں پہ میرے مدحت خیر اللہ نام ہے. ہونٹوں پہ میرے مدحت خیر اللہ نام ہے. خیر اللہ نام ہے. میرا وظیفہ نام نبی صبح و شام ہے. کیا کہنے رہا. میرا وظیفہ نام نبی صبح و شام ہے. ہونٹوں پہ میرے مدحت خیر اللہ نام ہے. عارف نعیم بک گئے ہم ان کے نام پر. واہ واہ. عارف نعیم بک گئے ہم ان کے نام پر. عارف نعیم بک گئے ہم ان کے نام پر. جن کی ثنا میں سارا خدا کا کلام ہے. جن کی ثنا میں سارا خدا کا کلام ہے. جن کی ثنا میں سارا خدا کا کلام ہے. نعت کا مطلع سماعت فرمائیں. ارشاد. محفل نعت سجی پھیلی ہے گھر گھر خوشبو. محفل نعت سجی پھیلی ہے گھر گھر خوشبو. محفل نعت سجی پھیلی ہے گھر گھر خوشبو.
नात पढ़ पढ़ के बिखेरेंगे सुकनवर खुशबू। नात पढ़ पढ़ के बिखेरेंगे सुकनवर खुशबू। महफिले नात सजी फैली है घर घर खुशबू। तो वही चाहूंगा शेर पर, मेरे सरकार का जिस पर भी करम हो जाए, मेरे सरकार का जिस पर भी करम हो जाए, उसके किरदार में मिलती है बराबर खुशबू। उसके किरदार में मिलती है बराबर खुशबू। मेरे सरकार का जिस पर भी करम हो जाए, मेरे सरकार का जिस पर भी करम हो जाए, उसके किरदार में मिलती है बराबर खुशबू। उसके किरदार में मिलती है बराबर खुशबू। मेरे सरकार पसीने को तुम्हारे अब भी, तो वही चाहूंगा हजरत, मेरे सरकार पसीने को तुम्हारे अब भी दर बदर ढूंढी है फूलों से निकल कर खुशबू। दर बदर ढूंढी है फूलों से निकल कर खुशबू। नात पढ़ पढ़ के बिखेरेंगे सुकनवर खुशबू। सहरे गुलशन के लिए जब मेरे आहा निकले, सहरे गुलशन के लिए जब मेरे आहा निकले, खुश हुई आपके कदमों से लिपट कर खुशबू। खुश हुई आपके कदमों से लिपट कर खुशबू। नात पढ़ पढ़ के बिखेरेंगे सुकनवर खुशबू। कोई देखे तो जरा मेरी अकीदत का मिजाज, कोई देखे तो जरा मेरी अकीदत का मिजाज। नात पढ़ता हूँ मैं सांसों में बसा कर खुशबू। नात पढ़ता हूँ मैं सांसों में बसा कर खुशबू। नात पढ़ पढ़ के बिखेरेंगे सुकनवर खुशबू। मक्ता समाज फरमाए, ऐसा दीवाना है सरकार दो आलम का नईम। ऐसा दीवाना है सरकार दो आलम का नईम। नात लिखता है सियाही में मिला कर खुशबू। नात लिखता है सियाही में मिला कर खुशबू। नात पढ़ पढ़ के बिखेरेंगे सुकनवर खुशबू। शुक्रिया। जनाब आरिफ नईम कादरी नात पेश कर रहे थे। मेरे सरकार पसीने को तुम्हारे अब भी, मेरे सरकार पसीने को तुम्हारे अब भी दर बदर ढूंढती है फूलों से निकल कर खुशबू। जनाब आरिफ नईम के बाद मैं उस मेज़बान शायर से दरख्वास्त करने जा रहा हूँ जो दक्कन की मुख्तलिफ़ अदबी और तहज़ीबी सरगर्मियों के ज़रिए उर्दू ज़बान और अदब की बरसों से खिदमत करता आ रहा है। मुख्तलिफ़ इदारों अंजुमनों से वाबस्ता शख्सियत मौलाना ज़िया इरफान हुसामी साहब, जो उर्दू के मुख्तलिफ़ इदारों से वाबस्ता हैं। कई शेरी मजमूए इनके मंजर आम पे आ चुके हैं। नात कहते हैं और खूब कहते हैं। लिहाज़ा फरमाइए जनाब मौलाना ज़िया इरफान हुसामी को। अस्सलामु अलैकुम। चंद पहले हम जिया शेर सुन लीजिए। तेरे महबूब से मैं दूर हो जाऊं भला या रब। तेरे महबूब से मैं दूर हो जाऊं भला या रब। मुझे इस उम्र में
ایسی نہ دے کوئی سزا یا رب، مجھے اس عمر میں ایسی نہ دے کوئی سزا یا رب، تیرے محبوب سے میں دور ہو جاؤں بھلا یا رب۔ پکاریں ہم تو یا ربی، ندا آئے گی یا عبدی، پکاریں ہم تو یا ربی، ندا آئے گی یا عبدی، ہمیشہ ہم نے دیکھی ہے کرم کی انتہا یا رب، ہمیشہ ہم نے دیکھی ہے کرم کی انتہا یا رب، نظر آتا نہیں لیکن نظر میں سب کو رکھا ہے، نظر آتا نہیں لیکن نظر میں سب کو رکھا ہے، کہاں پر تو چھپا ہے یہ مجھے آ کر بتا یا رب، کہاں پر تو چھپا ہے یہ مجھے آ کر بتا یا رب۔ تجھے دشمن سے اپنے کام لینا خوب آتا ہے، تجھے دشمن سے اپنے کام لینا خوب آتا ہے، محل فرعون کا موسیٰ کا اس میں دبدبا یا رب، محل فرعون کا موسیٰ کا اس میں دبدبا یا رب، مزے کی نیند سوتے ہیں نماز فجر میں اکثر، مزے کی نیند سوتے ہیں نماز فجر میں اکثر، یہ سونے والی امت ہے اسے تو ہی جگا یا رب، یہ سونے والی امت ہے اسے تو ہی جگا یا رب۔ ضیاء عرفان کیا، ضیاء عرفان کیا ہے سارے بندوں کی تمنا ہے، ضیاء عرفان کیا ہے سارے بندوں کی تمنا ہے، تیرے ہی نام پر ہو جائے سب کا خاتمہ یا رب، تیرے ہی نام پر ہو جائے سب کا خاتمہ یا رب۔ نعت شریف کے چند شعر سماعت فرمائیں۔ پہنچتے ہی مدینہ دل یہ کہتا ہے سنبھل جانا، پہنچتے ہی مدینہ دل یہ کہتا ہے سنبھل جانا، یہاں پر لازمی ہے آدمی کا دل بدل جانا، یہاں پر لازمی ہے آدمی کا دل بدل جانا، پہنچتے ہی مدینہ دل یہ کہتا ہے سنبھل جانا۔ نبی کے ذکر کو جس شخص نے بھی بے محل جانا، نبی کے ذکر کو جس شخص نے بھی بے محل جانا، بہت مشکل ہے اس کا دونوں عالم میں سنبھل جانا، بہت مشکل ہے اس کا دونوں عالم میں سنبھل جانا۔ نبی کے ذکر کو جس شخص نے بھی بے محل جانا، بہت مشکل ہے اس کا دونوں عالم میں سنبھل جانا۔ مقدر ہے نبی کے دشمنوں کا دل میں جل جانا، مقدر ہے نبی کے دشمنوں کا دل میں جل جانا، غلاموں کا ہے شیوا نام شہ سن کر مچل جانا، غلاموں کا ہے شیوا نام شہ سن کر مچل جانا۔ فصاحت جس کے آگے اپنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے، فصاحت جس کے آگے اپنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے، فصاحت جس کے آگے اپنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے، بدل جانا، یہی ہوتا ہے ہر دن۔ غلام شاہ کا طیبہ سے نکلنے جی نہیں ہوتا، غلام شاہ کا طیبہ سے نکلنے جی نہیں ہوتا، غلام شاہ کا طیبہ سے نکلنے جی نہیں ہوتا، یہی ہوتا ہے ہر دن آج رہنا اور کل جانا، یہی ہوتا ہے ہر دن آج رہنا اور کل جانا، غلام شاہ کا طیبہ سے نکلنے جی نہیں ہوتا، یہی ہوتا ہے ہر دن آج رہنا اور کل جانا۔ کیا وعدہ تو آخا 3 دن ٹھہرے رہے جا، کیا وعدہ تو آخا 3 دن ٹھہرے رہے جا، نہ تھا سرکار کو زیبا زباں دے کر بدل جانا، نہ تھا سرکار کو زیبا زباں دے کر بدل جانا۔ کیا وعدہ تو آخا 3 دن تک کیا وعدہ تو آخا 3 دن ٹھہرے رہے جا، نہ تھا سرکار کو زیبا زباں دے کر بدل جانا۔ ملی جبریل نے آنکھیں کفے پائے محمد سے، ملی جبریل نے آنکھیں کفے پائے محمد سے، فرشتے نے بھی اپنی زندگی کا اس کو حل جانا، فرشتے نے بھی اپنی، ملی جبریل نے آنکھیں کفے پائے محمد سے، فرشتے نے بھی اپنی زندگی کا اس کو حل جانا۔ ملا معراج کی تصدیق سے صدیق کو رتبہ، ملا معراج کی تصدیق سے صدیق کو رتبہ، ہنسی کو آپ نے ابو جہل کا ذہنی خلل جانا، ہنسی کو آپ نے ابو جہل کا ذہنی خلل جانا۔ آخری شعر ہے، یہی مشکل تو ہے ہم میں نہیں وہ جوش ایمانی، یہی مشکل تو ہے
ہم میں نہیں وہ جوش ایمانی، نبی کے نام سے آسان ہے ہر آفت کا ٹل جانا، نبی کے نام سے آسان ہے ہر آفت کا ٹل جانا، فقط اللہ کا فضل و کرم ہے یہ ضیاء عرفان، فقط اللہ کا فضل و کرم ہے یہ ضیاء عرفان، طفیل مصطفیٰ ہم کھوٹے سکوں کا بھی چل جانا، طفیل مصطفیٰ ہم کھوٹے سکوں کا بھی چل جانا، فقط اللہ کا فضل و کرم ہے یہ ضیاء عرفان، طفیل مصطفیٰ ہم کھوٹے سکوں کا بھی چل جانا، پہنچتے ہی مدینہ دل یہ کہتا ہے سنبھل جانا، یہاں پر لازمی ہے آدمی کا دل بدل جانا۔ سبحان اللہ۔ مولانا ضیاء عرفان حسامی نے دور سرکار کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو شعری لبادہ عطا فرمایا اور بہت سی ایسی باتیں آپ تک پہنچائیں جو آپ نے نثر میں پڑھی ہوں گی، بڑی خوبصورت نظم میں۔ حالانکہ جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ تمام اصناف سخن میں صنف سخن نعت کی بہت ہی مشکل ترین ہے، شاعری کی جو عام اصناف ہیں اس میں شاعر جو چاہے اور جن الفاظ کو چاہے استعمال کر سکتا ہے، لیکن جب بات نعت کی آتی ہے تو وہ محتاط ہو جاتا ہے، کیونکہ ذرا سی غلطی بھی اسے دوزخ کا ایندھن بنا دیتی ہے۔ پوری احتیاط کے ساتھ نعت کا شاعر شعر کہتا ہے اور خوب کہتا ہے۔ میں اب جس شاعر سے درخواست کرنے جا رہا ہوں، میری فہرست میں میزبان شعراء کی بہت ہی اچھی فہرست ہے میرے پاس، میں حافظ شمش الدین زماں صاحب سے درخواست کرنے جا رہا ہوں جو جامعہ نظامیہ میں حفظ کی تعلیم دیتے ہیں، بہت خوبصورت نعت کہتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں پڑھتے بھی ہیں اور مخصوص لہجے اور سوچ و فکر کے ساتھ نعت کہتے ہیں۔ میں ان سے درخواست کر رہا ہوں حافظ شمش الدین زماں صاحب سے۔ نعت شریف کو مطلب پیش ہے۔ نہیں ہے مرضی حق آپ کی رضا کے سوا، نہیں ہے مرضی حق آپ کی رضا کے سوا، نبی کا قول نہیں مرضی خدا کے سوا، نبی کا قول نہیں مرضی خدا کے سوا، جہاں میں کیا ہے رکھا نور مصطفیٰ کے سوا، سبحان اللہ۔ جہاں میں کیا ہے رکھا نور مصطفیٰ کے سوا، دکھائی کیسے دے اللہ کی عطا کے سوا، دکھائی کیسے دے اللہ کی عطا کے سوا، ستم ہزار سہے دشمنان دین سے مگر، دیکھیے ستم ہزار سہے دشمنان دین سے مگر، لبوں پہ کچھ بھی نہ آیا، لبوں پہ کچھ بھی نہ آیا، فقط دعا کے سوا،
لبوں پہ کچھ بھی نہ آیا فقط دعا کے سوا، اڑے ہیں صرف تجلی سے ہوش موسیٰ کے، اڑے ہیں صرف تجلی سے ہوش موسیٰ کے، اڑے ہیں صرف تجلی سے ہوش موسیٰ کے، خدا سے کون ملا شاہد و سرا کے سوا، خدا سے کون ملا شاہد و سرا کے سوا، کرم سے آپ کے بے جان کو بھی جان ملی، کرم سے آپ کے بے جان کو بھی جان ملی، خدائی شان ہے کس میں شہ خدا کے سوا، چراغ کتنے ہی روشن سہی زمانے میں، چراغ کتنے ہی روشن سہی زمانے میں، نظر جمے گی کہاں ان کے نقش پا کے سوا، نظر جمے گی کہاں ان کے نقش پا کے سوا۔ آخری شعر ہے، نبی نے خون کے پیاسوں کو بھی آمادی ہے، نبی نے خون کے پیاسوں کو بھی آمادی ہے، نبی نے خون کے پیاسوں کو بھی آمادی ہے، کہیں گے کیا اسے، کہیں گے کیا اسے رحمت کی انتہا کے سوا، کہیں گے کیا اسے رحمت کی انتہا کے سوا، نبی کی نعت تو قرآن پاک میں ہے زمان، نبی کی نعت تو قرآن پاک میں ہے زمان، نبی کی نعت تو قرآن پاک میں ہے زمان، کوئی بھی مدح کرے ان کی کیا خدا کے سوا، کوئی بھی مدح کرے ان کی کیا خدا کے سوا، نہیں ہے مرضی حق آپ کی رضا کے سوا، نبی کا قول نہیں
مرضی خدا کے سوا. سبحان اللہ. حافظ شمس الدین زماں نعت شریف پیش فرما رہے تھے. معزز خواتین و حضرات، ناظرین اکرام، اب میں جس شاعر سے درخواست کرنے جا رہا ہوں، کرناٹک کی مقدس سرزمین گلبرگہ سے تشریف لائے ہیں ہمارے مہمان شاعر، جن کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ جنوبی ہند کی اس عظیم ترین بارگاہ حضرت بندہ نواز سے وابستگی نے جناب محب کوثر کا اردو ادب میں اور دینی ادب میں خاص طور پہ ایک خاص مقام بنا رکھا ہے. 3 مجموعہ کلام جناب محب کوثر کے منظر عام پہ آ چکے ہیں، اور حال ہی میں آپ نے حضرت بندہ نواز کی منظوم سوانح حیات مرتب کی، جس کے نتیجے میں یہ منظر عام پہ آ چکی ہے اور کافی اسے آپ سب نے سراہا اور پسند کیا ہے. کرناٹک اردو اکیڈمی کے 3 بار رکن رہے ہیں، اور کرناٹک میں اور خصوصاً جنوبی ہندوستان میں اردو کی خدمت کا ایک خاص جذبہ لے کر جناب محب کوثر اپنی شاعری کے ذریعے خدمت کرتے ہیں. میں ان سے درخواست کر رہا ہوں، جناب محب کوثر سے التماس ہے. نعت شریف کا ایک مطلع اور مقطع پیش کر رہا ہوں. عشق رسول پاک مقدر کی بات ہے، عشق رسول پاک مقدر کی بات ہے، ایسی حیات کتنی مقدس حیات ہے، واہ واہ، ایسی حیات کتنی مقدس حیات ہے. کوثر نگاہ احمد مختار کے بغیر، کوثر نگاہ احمد مختار کے بغیر جینے کی بات ہے نہ جلانے کی بات ہے، جینے کی بات ہے نہ جلانے کی بات ہے. 6 مصرے پیش کروں گا. یا رب میری زبان کو جرت و بخش دے، یا رب میری زبان کو جرت و بخش دے، دنیا کا علم دین کی دولت و بخش دے، دنیا کا علم دین کی دولت و بخش دے. غربت کے واسطے مجھے نسبت و بخش دے، غربت کے واسطے مجھے نسبت و بخش دے. مدح رسول پاک کی طاقت و بخش دے، مدح رسول پاک کی طاقت و بخش دے. جس کے بغیر صبح مکمل نہ شام ہو، مدح رسول پاک کی طاقت و بخش دے. جس کے بغیر صبح مکمل نہ شام ہو، میری زباں پہ صرف محمد کا نام ہو، میری زباں پہ صرف محمد کا نام ہو. سبحان اللہ. ایک دوسرا بند پیش کر رہا ہوں کہ ملتی ہے گمراہوں کو بھی جن سے رہے نجات، ملتی ہے گمراہوں کو بھی جن سے رہے نجات. جن کے کرم سے آج بھی ہے رونق حیات، جن کے کرم سے آج بھی ہے رونق حیات. جن سے اس صدی میں بھی مہر و وفا کی بات، جن سے اس صدی میں بھی مہر و وفا کی بات. قائم جن کے نور سے تنویر کائنات، قائم جن کے نور سے تنویر کائنات. سرکار ہر جہاں خدا کے رسول ہیں، سرکار ہر جہاں خدا کے رسول ہیں، اور جتنے جہاں آپ کے قدموں کی دھول ہیں، واہ واہ، جتنے جہاں آپ کے قدموں کی دھول ہیں. ایک سیدھی سادی الفاظ میں، ایک سیل ممتنع میں ایک نعت شریف کے چند شعر پیش کر رہا ہوں. اس دن ماجد صاحب سیل ممتنع میں پیش کر رہا ہوں کہ آؤ کر لیں حضور کی باتیں، آؤ کر لیں حضور کی باتیں، نور والے کی نور کی باتیں. آؤ کر لیں حضور کی باتیں، نور والے کی نور کی باتیں. کیف و لذت سرور کی باتیں، کیف و لذت سرور کی باتیں. آب زمزم کھجور کی باتیں، آب زمزم کھجور کی باتیں. آؤ کر لیں حضور کی باتیں، نور والے کی نور کی باتیں. روز اول سے میرے آقا کی، روز اول سے میرے آقا کی ہو رہی تھی ظہور کی باتیں، ہو رہی تھی ظہور کی باتیں. آؤ کر لیں حضور کی باتیں، نور والے کی نور کی باتیں.
ایک امی لقب نے سکھلائی بھائی صاحب، ایک امی لقب نے سکھلائی، ایک امی لقب نے سکھائی، ایک امی لقب نے سکھلائی جاہلوں کو شعور کی باتیں، ایک امی لقب نے سکھلائی جاہلوں کو شعور کی باتیں، جاہلوں کو شعور کی باتیں، آؤ کر لیں حضور کی باتیں، نور والے کی نور کی باتیں، کیا بات، ساتھ قرآن کے حدیثوں کی، ساتھ قرآن کے حدیثوں کی یعنی بین السطور کی باتیں، آؤ کر لے حضور کی باتیں، ساتھ قرآن کے حدیثوں کی یعنی بین السطور کی باتیں، آؤ کر لے حضور کی باتیں، نور والے کی نور کی باتیں، درس احمد پڑھاؤ دنیا کو، میں چاہتا ہوں درس احمد پڑھاؤ دنیا کو، درس احمد پڑھاؤ دنیا کو، چھوڑ دے گی غرور کی باتیں، درس احمد پڑھاؤ دنیا کو، چھوڑ دے گی غرور کی باتیں، آؤ کر لیں حضور کی باتیں، نور والے کی نور کی باتیں، میں مدینے سے دور ہوں کوثر، میں مدینے سے دور ہوں کوثر، کیا مقدس ہے دور کی باتیں، آؤ کر لیں حضور کی باتیں، نور والے کی نور کی باتیں۔ شکریہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت محب کوثر نے بڑے خوبصورت شعر ہماری آج کی اس نعتیہ محفل کو عطا کیے۔ کوثر نگاہ احمد مختار کے بغیر، کوثر نگاہ احمد مختار کے بغیر جینے کی بات ہے نہ جلانے کی بات۔ مجھے الطاف سمدانی مرحوم کے چند شعر یاد آئے کہ ایمان ذکر احمد مختار کے بغیر، ایمان ذکر احمد مختار کے بغیر ممکن نہیں کہ چھت رہے دیوار کے بغیر، اور اندازہ اس سے کیجئے ان کے مقام کا، اندازہ اس سے کیجئے ان کے مقام کا، کلمہ نہ پورا ہو سکا سرکار کے بغیر۔ تو حضرات ہم کیا بتا سکیں گے محمد کا سلسلہ؟ حضرت اوج یعقوبی نے کہا تھا کہ ہم کیا بتا سکیں گے محمد کا سلسلہ، انہد سے جا کے پوچھئے انہد کا سلسلہ۔ اور تجدید صرف میم محمد ہی میں نہیں، اللہ سے چلا ہے مشدد کا سلسلہ۔ تو حضرات محترم، میں ایک بہت ہی خوبصورت شاعر کو، مقامی شاعر، میزبان شاعر سے درخواست کرنے جا رہا ہوں، جناب سکندر آغائی، جو ہماری دارالسلام کی نعتیہ محفلوں میں بہت ہی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، حیدرآباد کی صرف نعتیہ محفلوں میں ہی نظر آتے ہیں، اور نعت کہنے کا مخصوص انداز ہے ان کا۔ میں ان سے التماس کرنے جا رہا ہوں کہ تشریف لائیں، جناب سکندر آغائی سے درخواست ہے۔ السلام علیکم۔ چند شعر نظر کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں۔ خوب کہتے ہیں جسے اس خوب سے بھی خوب ہیں، خوب کہتے ہیں جسے اس خوب سے بھی خوب ہیں، ہے فدا جس پر میرا دل آپ وہ محبوب ہیں۔ خوب کہتے ہیں جسے اس خوب سے بھی خوب ہیں، ہے فدا جس پر میرا دل آپ وہ محبوب ہیں۔ کچھ نہیں میں چاہتا یا مصطفیٰ جز آپ کے، کچھ نہیں میں چاہتا یا مصطفیٰ جز آپ کے، دو جہاں میں بس مجھے ایک آپ ہی مطلوب ہیں۔ کچھ نہیں میں چاہتا یا مصطفیٰ جز آپ کے، دو جہاں میں بس مجھے ایک آپ ہی مطلوب ہیں۔ لاج رکھنی ہی پڑے گی ہم غلاموں کی حضور، لاج رکھنی ہی پڑے گی ہم غلاموں کی حضور، آپ کے قدموں سے شاہا ہم سبھی منسوب ہیں۔ نعت شریف نظر کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں۔ دو عالم کی کسی شے پر کبھی مائل نہیں ہوتا، دو عالم کی کسی شے پر کبھی مائل نہیں ہوتا، دل مومن نبی کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ دو عالم کی کسی شے پر کبھی مائل نہیں ہوتا، دل مومن نبی کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ شعر پہ توجہ چاہوں گا ماجد بھائی۔
وہ دل دل ہے کہ ہے جس میں نبی کا عشق پوشیدہ، وہ دل ہے کہ ہے جس میں نبی کا عشق پوشیدہ، نہ ہو جس میں نبی کا عشق وہ دل نہیں ہوتا۔ وہ دل ہے کہ ہے جس میں نبی کا عشق پوشیدہ، نہ ہو جس میں نبی کا عشق وہ دل نہیں ہوتا۔ ہو گر خالی دل مومن نبی کے عشق سے سن لو، ہو گر خالی دل مومن نبی کے عشق سے سن لو، ہزاروں لاکھوں سجدے کر کے وہ کامل نہیں ہوتا۔ واہ واہ واہ۔ ہو گر خالی دل مومن نبی کے عشق سے سن لو، ہزاروں لاکھوں سجدے کر کے وہ کامل نہیں ہوتا۔ شب اسرا ہے حسن و عشق ہے دونوں بہم دیکھو، شب اسرا ہے حسن و عشق ہے دونوں بہم دیکھو، کوئی پردہ اب ان کے بیچ میں حائل نہیں ہوتا۔ توجہ چاہوں گا شعر پر۔ محمد کے وسیلے سے خدا کو ہم نے جانا ہے، محمد کے وسیلے سے خدا کو ہم نے جانا ہے، نہیں تو پھر خدا کا بھی کوئی قائل نہیں ہوتا۔ محمد کے وسیلے سے خدا کو ہم نے جانا ہے، نہیں تو پھر خدا کا بھی کوئی قائل نہیں ہوتا۔ دعا ہر ایک رد ہوتی کوئی مقبول نہ ہوتی، دعا ہر ایک رد ہوتی کوئی مقبول نہ ہوتی، وسیلہ کملی والے کا اگر شامل نہیں ہوتا۔ کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ۔ دعا ہر ایک رد ہوتی کوئی مقبول نہ ہوتی، وسیلہ کملی والے کا اگر شامل نہیں ہوتا۔ سرے محشر شفاعت کملی والے کی میسر ہے، سرے محشر شفاعت کملی والے کی میسر ہے، وگرنہ کوئی جنت میں کبھی داخل نہیں ہوتا۔ کیا کہنے، واہ بھائی واہ واہ۔ سرے محشر شفاعت کملی والے کی میسر ہے، وگرنہ کوئی جنت میں کبھی داخل نہیں ہوتا۔ شعر پہ توجہ چاہوں گا۔ عطا مانگو کرم مانگو دعا مانگو شفا مانگو، کیا بات ہے سر، کیا مطلب ہے؟ عطا مانگو کرم مانگو دعا مانگو شفا مانگو، کوئی بھی کام ہو ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ واہ 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 بھائی، واہ واہ۔ عطا مانگو کرم مانگو دعا مانگو شفا مانگو، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کوئی بھی کام ہو ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ تصدق کملی والے کا ہے آقا کا کرم ورنہ، تصدق کملی والے کا ہے آقا کا کرم ورنہ، سکندر ناتھ گوئی کے کبھی قابل نہیں ہوتا۔ نعت شریف کے چند شعر نظر کر رہا ہوں۔ ارشاد۔ وہ جو صدیوں میں نہیں ملتا وہ جوہر آپ ہیں، وہ جو صدیوں میں نہیں ملتا وہ جوہر آپ ہیں، در یکتا جس کو کہتے ہیں وہ گوہر آپ ہیں۔ وہ جو صدیوں میں نہیں ملتا وہ جوہر آپ ہیں، در یکتا جس کو کہتے ہیں وہ گوہر آپ ہیں۔ دو جہاں میں کملی والے کا کوئی ہمسر نہیں، دو جہاں میں کملی والے کا کوئی ہمسر نہیں، رب کے ہیں محبوب اور امت کے دلبر آپ ہیں۔ زینت عرش بری ہیں رحمت للعالمین، زینت عرش بری ہیں رحمت للعالمین، آپ فخر انبیاء ہیں سب سے برتر آپ ہیں۔ شعر پہ توجہ چاہوں گا۔ میم کا پردہ رخ زیبا پہ تھا بے شک مگر، میم کا پردہ رخ زیبا پہ تھا بے شک مگر، اہل دل کو ہے پتہ یہ حق کا مظہر آپ ہیں۔
میم کا پردہ رخ زیبا پہ تھا بے شک، مگر اہل دل کو ہے پتہ یہ حق کا مظہر آپ ہیں۔ آپ محبوب خدا ہیں اور خدا کی شان ہے۔ آپ محبوب خدا ہیں خدا کی شان ہے اور خدا کی شان ہے۔ باغ جنت کے شگفتہ ایک گلے تر آپ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے ہونے سے یہ دونوں جہاں آباد ہیں۔ آپ کے ہونے سے یہ دونوں جہاں آباد ہیں۔ باعث تخلیق دو عالم ہے، رہبر آپ ہیں۔ ہم نے پہچانا خدا کو آپ ہی کو دیکھ کر، ہم نے پہچانا خدا کو آپ ہی کو دیکھ کر، وہ تو پردے میں ہے لیکن سب میں ظاہر آپ ہیں۔ واہ واہ واہ۔ ہم نے پہچانا خدا کو آپ ہی کو دیکھ کر، وہ تو پردے میں ہے لیکن سب میں ظاہر آپ ہیں۔ آپ کے دربار کے سارے ملائک ہیں غلام، آپ کے دربار کے سارے ملائک ہیں غلام، اور سارے انبیاء میں سب سے بہتر آپ ہیں۔ واہ واہ۔ گر بشر ہوتے تو پھر سایہ بھی ہوتا آپ کا، گر بشر ہوتے تو پھر سایہ بھی ہوتا آپ کا، جس کا سایہ ہی نہیں وہ نور پہ کر آپ ہیں۔ تشنہ لب کوئی نہ ہوگا حشر میں اے دوستو، تشنہ لب کوئی نہ ہوگا حشر میں اے دوستو، جانتے ہیں ہم سبھی ساقی کوثر آپ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حقیقت ہے کہ میں طیبہ سے کوسوں دور ہوں، یہ حقیقت ہے کہ میں طیبہ سے کوسوں دور ہوں، میرے دل میں رات دن ایک درد بن کر آپ ہیں۔ کیا کہنے، فکر دنیا ہے ابس اور فکر عقبہ کیوں کروں، فکر دنیا ہے ابس اور فکر عقبہ کیوں کروں، ہر گھڑی سایہ فگن جب میرے سر پر آپ ہیں۔ ہوں غلام آغا کا اور ہوں نام لیوا آپ کا، ہوں غلام آغا کا اور ہوں نام لیوا آپ کا، ان کا دامن ہاتھ میں ہے میرے سرور آپ ہیں۔ اب سکندر سے بھلا پوچھیں گے کیا منکر نکیر، اب سکندر سے بھلا پوچھیں گے کیا منکر نکیر، ہر گھڑی ہر لمحہ آقا اس کے لب پر آپ ہیں۔ واہ واہ۔ وہ جو صدیوں میں نہیں ملتا وہ جوہر آپ ہیں، در یکتا جس کو کہتے ہیں وہ گوہر آپ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہنے صاحب، بہت خوب۔ یہ تھے جناب سکندر آغائی، اپنی پہلی نعت میں انہوں نے بڑا خوبصورت شعر دیا۔ وہ دل ہے کہ ہے جس میں نبی کا عشق پوشیدہ، وہ دل ہے کہ ہے جس میں نبی کا عشق پوشیدہ، نہ ہو جس میں نبی کا عشق وہ دل نہیں ہوتا۔ علامہ حیرت بدایونی نے دل کے مقام کی بات اور پھر دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی بات پر کیا خوبصورت شعر کہے تھے۔ نہ فرد عمل ہے سنانے کے قابل، علامہ حیرت بدایونی فرماتے ہیں نہ فرد عمل ہے سنانے کے قابل، نہ میں ان کو صورت دکھانے کے قابل، نہ فرد عمل ہے سنانے کے قابل، نہ میں ان کو صورت دکھانے کے قابل، میرے دل میں آئے یہ ان کا کرم ہے، میرے دل میں آئے یہ ان کا کرم ہے، یہ گھر تو نہ تھا ان کے آنے کے قابل۔ حضرات، اب میں جس نوجوان شاعر سے التماس کرنے جا رہا ہوں، اس نے بہت ہی کم عرصے میں حیدرآباد دکن کا نام نہ صرف ہندوستان بلکہ ہندوستان کے باہر مشرق وسطیٰ میں بھی اپنا مقام بنایا، اور بڑے خاص انداز میں اس نوجوان شاعر کو سنا اور پسند کیا جاتا ہے۔ اس کے مخصوص انداز اور لب و لہجے کے باعث اس نوجوان شاعر کا نام ہے ڈاکٹر طیب پاشا قادری۔ میں ان سے درخواست کر رہا ہوں، طیب پاشا قادری کو شاعری وراثت میں ملی ہے، ان کے والد بیہوش محروم نگری نعت کے بہت خوبصورت شاعر، بہت اچھے شاعر تھے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ میں اب درخواست کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب سے۔
السلام علیکم. بارگاہ سرور کونین میں ایک مطلع دو شعر پہلے پیش کرو، سماعت کیجیے گا. نعت مطلع. جو کائنات کی ہر شے پہ شادمانی ہے، جو کائنات کی ہر شے پہ شادمانی ہے، جو کائنات کی ہر شے پہ شادمانی ہے، میرے حضور کے قدموں کی مہربانی ہے، میرے حضور کے قدموں کی مہربانی ہے، جو کائنات کے شے پہ شادمانی ہے، میرے حضور کے قدموں کی مہربانی ہے، میرے حضور کے مطلب سمجھے گا. کہاں حضور کہاں اپنی مدح خوانی ہے، کہاں حضور کہاں اپنی مدح خوانی ہے، کہاں حضور کا اپنی مدح خوانی ہے، زبان رکھ کے بھی احساس بے زبانی ہے، زبان رکھ کے بھی احساس بے زبانی ہے، کہاں حضور کہاں اپنی مدح خوانی ہے، کہاں حضور کا اپنی مدح خوانی ہے، زبان رکھ کے بھی احساس بے زبانی ہے، میرے حضور کے قدموں کی مہربانی ہے. شعر سماعت فرمائے گا. کرم کی آس اگر ہے تو آؤ طیبہ کو، کرم کی آس اگر ہے تو آؤ طیبہ کو، کرم کی آس اگر ہے تو آؤ طیبہ کو، کرم کی آس اگر ہے تو آؤ طیبہ کو، نبی کا شہر ہی رحمت کی راجدھانی ہے، نبی کا شہر ہی رحمت کی راجدھانی ہے، کرم کی آس اگر ہے تو آؤ طیبہ کو، کرم کی آس اگر ہے تو آؤ طیبہ کو، نبی کا شہر ہی رحمت کی راجدھانی ہے، نبی کا شہر ہی رحمت کی راجدھانی ہے،
میرے حضور کے قدموں کی مہربانی ہے. بہت بہت شکریہ حضرات. ایک مطلب ایک دو شعر اور نعت کی سماعت فرمائیے گا. ظلمت کا تسلط تھا ہر سمت زمانے میں، 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 سرکار کے آنے سے سب آئے اجالے میں، سرکار کے آنے سے سب آئے اجالے میں، سرکار کے آنے سے سب آئے اجالے میں. آقا نے لٹائے ہیں پھول ان پہ دعاؤں کے. شعر سماعت کیجیے گا. آقا نے لٹائے ہیں پھول ان پہ دعاؤں کے، آقا نے لٹائے ہیں پھول ان پہ دعاؤں کے، آقا نے لٹائے ہیں پھول ان پہ دعاؤں کے. کانٹے جو بچھاتے تھے سرکار کے رستے میں، کانٹے جو بچھاتے تھے سرکار کے رستے میں، سرکار کے آنے سے سب آئے اجالے میں. بے نور نگاہوں بے نور نگاہوں کو کیا آئے نظر طیب، بے نور نگاہوں کو کیا آئے نظر طیب. آنکھیں ہو اگر روشن سب کچھ ہے مدینے میں، آنکھیں ہو اگر روشن سب کچھ ہے مدینے میں، سرکار کے آنے سے سب آئے اجالے میں. ایک مطلب ایک تین چار شعر نعت کی سماعت فرمائیے گا. نعت کا مطلب عرض ہے: عشق نبی کی دولت. حضرات نعت کا مشاعرہ ہے، یہ کوئی ادبی غزل کا مشاعرہ نہیں. میں آپ سے حضرات سے گزارش کرتا ہوں ادب کو ملحوظ رکھیں. نعت یا مشاعرہ ہے، نعت کا مطلب پیش کریں. عشق نبی کی دولت جس کو خدا نے دی ہے، عشق نبی کی دولت جس کو خدا نے دی ہے، عشق نبی کی دولت جس کو خدا نے دی ہے، عشق نبی کی دولت جس کو خدا نے دی ہے، عشق نبی کی دولت جس کو خدا نے دی ہے، وہ شخص بھی بڑا ہے تقدیر بھی بڑی ہے، وہ شخص بھی بڑا ہے تقدیر بھی بڑی ہے. مطلب سمجھ میں آئے گا. آقائے دو جہاں کی کیا بندہ پروری ہے، آقائے دو جہاں کی کیا بندہ پروری ہے، آقائے دو جہاں کی کیا بندہ پروری ہے، آقائے دو جہاں کی کیا بندہ پروری ہے. یہ کائنات ان کے
صدقے میں پل رہی ہے، یہ کائنات ان کے صدقے میں پل رہی ہے۔ آخائے دو جہاں کی کیا بات پروری ہے، آخائے دو جہاں کی کیا بند پروری ہے، یہ کائنات ان کے صدقے میں پل رہی ہے۔ شاید سماعت فرمائے گا۔ دولت سے آدمی کی قسمت نہیں سنورتی، دولت سے آدمی کی قسمت نہیں سنورتی، دولت سے آدمی کی قسمت نہیں سنورتی، دولت سے آدمی کی قسمت نہیں سنورتی۔ آقا جسے نوازے قسمت کا وہ دھنی ہے، آقا جسے نوازے قسمت کا وہ دھنی ہے۔ دولت سے آدمی کی قسمت نہیں سنورتی، دولت سے آدمی کی قسمت نہیں سنورتی، آقا جسے نوازے قسمت کا وہ دھنی ہے۔ عشق نبی کی دولت، اور آخری شعر نعت پاک کا پیش کون سماعت فرمائے گا؟ اسلام میں سماعت کیجئے گا شعر۔ ہم کو ہی دولت سے آدمی کی قسمت نہیں سنورتی، دولت سے آدمی کی قسمت نہیں سنورتی، دولت سے آدمی کی قسمت نہیں سنورتی، آقا جسے نوازے قسمت کا وہ دھنی ہے، آقا جسے، بہت بہت شکریہ۔ آخری شعر نعت پاک کا پیش کرنا سماعت فرمائے گا۔ ہم کو ہی مانگنے کا آیا نہیں سلیقہ، 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 ان کی عطا میں ورنہ کس چیز کی کمی ہے، ان کی عطا میں ورنہ کس چیز کی کمی ہے، ہم کو ہی مانگنے کا آیا نہیں سلیقہ، ہم کو ہی مانگنے کا آیا نہیں سلیقہ، ہم کو ہی مانگنے کا آیا نہیں سلیقہ، ان کی عطا میں ورنہ کس چیز کی کمی ہے، ان کی عطا میں ورنہ، اور نعت پاک کا مقطع پیش کرو سماعت فرمائے گا۔ بے فکر جی رہے ہیں طیب جو ہم غموں میں، بے فکر جی رہے ہیں طیب جو ہم غموں میں، بے فکر جی رہے ہیں طیب جو ہم غموں میں، بے فکر جی رہے ہیں طیب جو ہم غموں میں، سرکار کے کرم کا نام اپنی زندگی ہے، سرکار کے کرم کا
نام اپنی زندگی ہے عشق نبی کی دولت جس کو خدا نے دی. سبحان اللہ. کیا کہنے. ڈاکٹر طیب پاشا قادری بڑی خوبصورت نعت پیش کر رہے تھے. کہاں حضور، کہاں اپنی مدح خوانی ہے، زبان رکھ کے بھی احساس بے زبانی ہے. اور یہ شعر کہ آقائے دو جہاں کی کیا بندہ پروری ہے، آقائے دو جہاں کی کیا بندہ پروری ہے، یہ کائنات ان کے صدقے میں پل رہی ہے. حضرات جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نعت ایمان اور فن کی آمیزش سے وجود میں آتی ہے، اور شاعر کے لیے بڑا خوبصورت اور مشکل لمحہ بھی ہوتا ہے جب وہ خوبصورت شعر کہتا ہے. اور اگر وہ جدید لب و لہجے کا شاعر ہو تو اس کے لیے مشکلات کچھ اور زیادہ اس کے روبرو آتی ہیں. میں ایک ایسے ہی جدید لب و لہجے کے شاعر سے درخواست کرنے جا رہا ہوں جنہوں نے حیدرآباد دکن کا نام پورے ہندوستان میں ایک اپنے مخصوص لب و لہجے کے باعث مشہور و معروف کیا ہے. جناب اثر غوری سے میں التماس کر رہا ہوں باوجود طبیعت خرابی کے وہ ہماری درخواست پہ تشریف لائے. میں جناب اثر غوری سے درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. جدید لب و لہجے کے شاعر جناب اثر غوری سے التماس ہے. آئیے. نعت شریف کا مطلب پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے. عرض کیا ہے کہ حرف لکھتا ہے جب قلم عقیدت سے، حرف لکھتا ہے جب قلم عقیدت سے، انگلیاں مہکتی ہیں نعت کی لطافت سے. واہ واہ، جب کیا قلم کہنے، کیا کہنے. جب قلم حرف لکھتا ہے جب قلم عقیدت سے، انگلیاں مہکتی ہیں نعت کی لطافت سے. واہ واہ. ایک اور مطلب حسن بھائی، ایک اور مطلب ارشاد، پیش ارشاد. کر رہا ہوں کہ ایک پل میں موسیٰ تو گر پڑے نقاہت سے. ایک پل میں ایک پل میں موسیٰ تو گر پڑے نقاہت سے، اور رب سے گفتگو کی ہے مصطفیٰ نے فرصت سے. واہ 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 بھائی، واہ واہ واہ. فرصت سے کا جواب نہیں بھائی. واہ واہ. ایک پل میں موسیٰ تو گر پڑے نقاہت سے، ایک پل میں موسیٰ تو گر پڑے نقاہت سے، اور رب سے گفتگو کی ہے مصطفیٰ نے فرصت سے. واہ واہ واہ. رب سے گفتگو کیا کی کہنے اثر ہے. بھائی. واہ 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 واہ. ایک پل میں موسیٰ تو گر پڑے نقاہت سے، اور رب سے گفتگو کی ہے مصطفیٰ نے فرصت سے. اور شعر دیکھیے کہ جب اڑان بھرتا ہوں نام مصطفیٰ لے کر، جب اڑان بھرتا ہوں، جب اڑان بھرتا ہوں، جب اڑان بھرتا ہوں نام مصطفیٰ لے کر، کیا کہنے. دیکھتی ہے یہ دنیا بالوں پر کو حیرت سے. واہ واہ. اچھا. جب اڑان بھرتا ہوں نام مصطفیٰ لے کر، دیکھتی ہے یہ دنیا بالوں پر کو حیرت سے. اور شعر دیکھیے کہ کیا ندی ہے کیا دریا، کیا پہاڑ کیا جنگل، کیا ندی ہے کیا دریا، کیا پہاڑ کیا جنگل، آئیں گے شجر چل کر نعت کی تلاوت سے. واہ واہ. کیا ندی ہے کیا دریا، کیا پہاڑ کیا جنگل، آئیں گے شجر چل کر نعت کی تلاوت سے. اور شعر پیش کر رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں کہ شبنمی ہواؤں کا احترام ہے ایسا، شبنمی ہواؤں کا
एहतराम है ऐसा, फूल फल भी रहते हैं शाख पर तहारत से। वाह वाह वाह, माइक पर असर साहब माइक पर। शबनमी हवाओं का एहतराम है ऐसा, फूल फल भी रहते हैं शाख पर तहारत से। और शेर देखिए कि बामो दर भी सांसों के नूर से चमकते हैं, बामो दर भी सांसों के नूर से चमकते हैं। और जब दुरूद पढ़ता हूँ आपकी इजाजत से, वाह वाह वाह, जब दुरूद पढ़ता हूँ आपकी इजाजत से। और ये शेर पेश कर रहा हूँ, तवज्जो चाहूँगा, अर्ज कर रहा हूँ कि नात लिखने बैठा हूँ खल्ब के मुसल्ले पर। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने असर साहब, वाह 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 भाई वाह 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 वाह। नात लिखने बैठा हूँ खल्ब के मुसल्ले पर, और लफ्ज भी वजू करके आ गए अकीदत से। वाह 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 भाई, सुभान अल्लाह सुभान। नात लिखने बैठा हूँ खल्ब, असलम भाई इशारा, नात लिखने बैठा हूँ खल्ब के मुसल्ले पर, और लफ्ज भी वजू करके आ गए अकीदत से। और शेर देखिए, आखिरी दो शेर पेश कर रहा हूँ। आप ही तो अव्वल हैं, आप ही तो आखिर हैं, सब पे हो गया जाहिर आपकी इमामत से। वाह वाह वाह, आप ही तो अव्वल है, आप ही तो आखिर हैं, सब पे हो गया जाहिर आपकी इमामत से। आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ हुजूर, आलमी सियासत का रुख बदल गया आखिर। वाह वाह, आलमी सियासत का रुख बदल गया आखिर, डर रही है ये दुनिया दीन की इशाअत से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह भाई, बहुत खूब बहुत खूब, बहुत उम्दा। आलमी सियासत का रुख बदल गया आखिर, आलमी सियासत का रुख बदल गया आखिर, डर रही है ये दुनिया दीन की इशाअत से। और मक्ता देखिए कि एक नदी सी बहती है ऐ असर निगाहों में। अरे वाह, एक नदी सी बहती है असर निगाहों में, एक नदी सी बहती है ऐ असर निगाहों में, अश्क हो गए मोती नात की समात से। वाह वाह, अश्क हो गए मोती नात की समात से, एक पल में मूसा तो गिर पड़े नकाहत से, रब से गुफ्तगू की है मुस्तफ़ा ने फुर्सत से। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जनाबे असर गौरी बड़ी खूबसूरत नात पेश कर रहे थे। माहिरुल क़ादरी साहब ने बड़ा खूबसूरत एक शेर अता किया था नात का कि किस बीमो रजा के आलम में तैबा की ज़ियारत होती है, किस बीमो रजा के आलम में तैबा की ज़ियारत होती है। एक सिमत मोहब्बत होती है, एक सिमत शरीयत होती है। मुसलमान के लिए, एक सच्चे मुसलमान के लिए ये दोनों तकाज़े अहमियत के हामिल हैं, मोहब्बत और शरीयत। मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कमाल मोहब्बत व अक़ीदत ईमान का एक बहुत ही अहम तरीन जुज़ है। और दूसरी तरफ शरीयत की पाबंदी पासदारी ईमान है, यानी ये ईमान का तकाज़ा भी है और ज़रूरत भी है। नात इन दोनों तकाज़ों की तकमील का नाम है। मैं एक ऐसे नौजवान मेहमान शायर से इल्तिमास करने जा रहा हूँ जो शेर व अदब की एक बहुत बड़ी बस्ती से आया है, टोंक जिसका नाम है। राजस्थान में टोंक से मैं समझता हूँ कि शायद उर्दू अदब वाले और दीन और ईमान से क़ुर्बत वाले बखूबी वाकिफ़ हैं। टोंक की सरज़मीन मुसलमानों के लिए बिल्कुल ऐसी ही अहमियत की सरज़मीन है जिस तरह हैदराबाद दक्कन है। ज़िया टोंकी वो नाम जो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर
बड़े फ़ख्र से लिया जाता है, खा वो उर्दू की नई बस्ती हो या पुरानी बस्ती हो। ज़िया टोंकी को जाना और पहचाना जाता है। कई अवार्ड्स, कई इनामात इन्होंने हासिल किए हैं और मैं समझता हूँ कि इस नौजवान के लिए आने वाला कल मज़ीद बहुत से अवार्ड्स का मुंतज़िर है। हैदराबाद और हैदराबादियों के लिए और दारुस्सलाम के मुशायरों के लिए ज़िया टोंकी कोई नया नाम नहीं। मैं उनसे इल्तिमास कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और इस मुतवर्रिक और मुक़द्दस महफ़िल में नात शरीफ पेश करने की सादत हासिल फरमाएँ। जनाब ज़िया टोंकी। अस्सलामु अलैकुम। हज़रात मोहतरम, आज जब मैं सुबह यहाँ स्टेशन पर उतरा और मुझे कादर साहब गेस्ट हाउस तक लेकर आ रहे थे, तो गुफ्तगू के दौरान एक बहुत बड़े सानहे का जिक्र आया। हबीब मिल्लत मोहतरम अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के साथ जो हादसा और सानहा हुआ, हजरत मोहतरम एक लफ्ज़ कादर भाई ने कहा, न जाने किसकी दुआएं लग गईं। जी वाह वाह। जब हम लंच पर बैठे अजीज़ भाई और हमारे महमूद भाई इंजीनियर, तो उन्होंने भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया। वहीं से 4 मिसरे होते हैं नाते पाक के हवाले से, लेकिन इस बात के लिए अर्ज कर दूं कि नाते पाक के हवाले से जो कुछ भी पेश करूंगा उसमें कहीं ना कहीं रसूल सरवर कायनात का जिक्र होगा, उनका नाम नामी होगा। यहीं से अपनी बात शुरू करता हूं और मेरा यकीन है कि यकीनन अकबर ओवैसी साहब इन नाते पाक और सरवर कायनात की महाफिल के सदक़े और आप हजरात की दुआओं के तुफैल सेहतियाब हो गए हैं। यहीं से 4 मिसरे नाते पाक के हवाले से आज हाजिर कर रहा हूं। अर्ज करता हूं कि किसकी दुआएं लग गईं ये जाने बस खुदा, किसकी दुआएं लग गईं ये जाने बस खुदा, तारीख़ जिंदगी में वो एक बाब हो गए और मदहे रसूल पाक का तोहफा है ये ज़िया, अकबर ओवैसी देखो सेहतियाब हो गए। नाते रसूल पाक का तोहफा है ये ज़िया, क्या कहने, मदहे रसूल पाक का तोहफा है ये ज़िया। बेशक बेशक। अकबर ओवैसी देखो सेहतियाब हो गए। हज़रत 4 मिसरे नाते पाक के हवाले से ही दारुस्सलाम के तमाम महाफिल में शरीक होने वाले हजरात की नज़र, आपकी मोहब्बतों की नज़र हाजिर करता हूं कि थमसी गई है गर्दिशे दौरा की नब्ज़ भी, थमसी गई है गर्दिशे दौरा की नब्ज़ भी, क्या जिक्र हो रहा है रसूल अनाम का, और सदक़े में नाते पाक के मेरा यकीन है जन्नत में नाम आ चुका दारुस्सलाम का, जन्नत में नाम आ चुका दारुस्सलाम का। हजरात, मैंने अर्ज़ किया था कि मैं जो कुछ भी कहूँगा कुछ कहीं ना कहीं उसमें सरकार दो आलम का जिक्र या आपका नाम नामी। 4 मिसरे और हाजिर करता हूँ। इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम नकीब मिल्लत के हवाले से हाजिर कर रहा हूँ कि मिटा दो आपसी नफरत को अपनी हैसियत समझो, मिटा दो आपसी नफरत को अपनी हैसियत समझो, रसूल पाक की सुन्नत पे चलकर नेक हो जाओ, और तुम्हारे हाथ में इस दौर की तकदीर लिखी है, बदल सकते हो दुनिया को अगर तुम एक हो जाओ। वाह वाह वाह। बदल सकते हो दुनिया को अगर तुम एक हो जाओ। हजरत, नाते पाक का मतला हाजिर कर रहा हूं और दुआओं का तालिब हाजिर करता हूं कि नाते पाक का मतला असलम साहब। जी जी। नादिम है गुनाहों पे न शर्माए हुए ही, वाह। नादिम है गुनाहों पे न शर्माए हुए हैं, नादिम है गुनाहों पे न
شرمائے ہوئے ہیں، آقا کی شفاعت پہ ہم اترائے ہوئے ہیں، آقا کی شفاعت پہ ہم اترائے ہوئے ہیں، آقا کی شفاعت پہ ہم اترائے ہوئے ہیں، نادم ہے گناہوں پہ نہ شرمائے ہوئے ہیں۔ حضرات، شعر حاضر کر رہا ہوں، یہ سرزمین اساتذہ کی سرزمین، اور یہاں اسٹیج پر بھی اساتذہ کرام تشریف رکھتے ہیں، ان تمام سے درخواست حاضر کرتا ہوں کہ نادم ہے گناہوں پہ نہ شرمائے ہوئے ہیں، آقا کی شفاعت پہ ہم اترائے ہوئے ہیں، ہوگی نہ کبھی خشک میری کشت تمنا، ہوگی نہ کبھی خشک میری کشت تمنا، بادل تیری رحمت کے اگر چھائے ہوئے ہیں، بادل تیری کیا کہنے ہیں چھائے ہوئے ہیں، بادل تیری رحمت کے اگر چھائے ہوئے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ بادل تیری رحمت کے اگر چھائے ہوئے ہیں، اور حضرات یہ شعر بھی انہیں محبتوں کی نظر، دل منہ کو چلا آیا ہے جہاں آئی ہے لب پر، دل منہ کو چلا آیا ہے جہاں آئی ہے لب پر، بے قابو سے جذبات بھی تھرائے ہوئے ہیں، بے قابو سے جذبات بھی تھرائے ہوئے ہیں، نادم ہے گناہوں پہ نہ شرمائے ہوئے ہیں۔ حضرات، کچھ محبتوں کا اپنی موجودگی کا اظہار کیجئے اور اپنی موجودگی کا ثبوت دیجئے۔ حاضر کر رہا ہوں آپ کی محبتوں کے نظر یہ شعر، نادم ہے گناہوں پہ نہ شرمائے ہوئے ہیں، آقا کی شفاعت پہ ہم اترائے ہوئے ہیں، امت کا وہ خواہاں ہے خدا اس کا ہے طالب، امت کا وہ خواہاں ہے خدا اس کا ہے طالب، امت کا وہ خواہاں ہے خدا اس کا ہے طالب، اس چاہنے والے پہ ہم اترائے ہوئے ہیں، اس چاہنے والے پہ ہم اترائے ہوئے ہیں، نادم ہے گناہوں پہ نہ شرمائے ہوئے ہیں، اے رحمت عالم نگہ لطف ادھر بھی، اے رحمت عالم نگہ لطف ادھر بھی، اے رحمت عالم نگہ لطف ادھر بھی، ہم گردش افلاک سے تنگ آئے ہوئے ہیں، ہم گردش افلاک سے تنگ آئے ہوئے ہیں، ہم گردش افلاک سے تنگ آئے ہوئے ہیں، نادم ہے گناہوں پہ نہ شرمائے ہوئے ہیں۔ اسلم بھائی، دربار نبی تک اسے پہنچا کشش دل، حاضر کر رہا ہوں، دربار نبی تک اسے پہنچا کشش دل، دربار نبی تک اسے پہنچا کشش دل، ہم ہاتھ بہت دیر سے پھیلائے ہوئے ہیں، ہم ہاتھ بہت دیر سے پھیلائے ہوئے ہیں، نادم ہے گناہوں پہ نہ شرمائے ہوئے ہیں، کیا کہنے سے آقا کی شفاعت پہ ہم اترائے ہوئے ہیں، اور تمام اسٹیج سے درخواست حاضر کرتا ہوں
ہے ذل خدا دست نبی سر پہ ہمارے، ہے ذل خدا دست نبی سر پہ ہمارے، ہے ذل خدا دست نبی سر پہ ہمارے، ایک فرق پہ دو ابر کرم چھائے ہوئے ہیں۔ ارے کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ حضرات ٹونک سے تشریف لائے ہمارے مہمان شاعر جناب ضیاء ٹونکی نے بہت ہی خوبصورت نعتیں آپ کی خدمت میں پیش کی۔ میں اب حیدرآباد فرخندہ بنیاد کے اس شاعر کو زحمت کلام دینے چاہتا ہوں جن کا صوفیزم سے بڑا قریبی تعلق بھی ہے، تعلیم سے، اردو شاعری، اردو ادب سے بہت قربت ہے۔ یہ وہ شاعر ہے کہ جس کو اتر پردیش اردو اکیڈمی نے امتیاز میر ایوارڈ دیا، اور حیدرآباد میں جسے دبیر ملت کا بڑا خوبصورت ادبی ایوارڈ عطا کیا گیا۔ جامعہ عثمانیہ کے شعبہ اردو سے وابستہ صدر شعبے کی حیثیت سے وہاں سے ریٹائر ہوئے۔ خوبصورت شعر کہتے ہیں اور نعت خوب کہتے ہیں، کافی مضامین مخالجات کے ذریعے ایک جانی پہچانی شخصیت پروفیسر ڈاکٹر عقیل ہاشمی سے میں درخواست کر رہا ہوں تشریف لائیں۔ عقیل ہاشمی صاحب جن کے 2 نعتیہ مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں، بہت خوب شعر کہتے ہیں اور اچھا کہتے ہیں۔ تشریف لائیے ڈاکٹر عقیل ہاشمی صاحب۔ یہ صراط مستقیم ذرا صحیح کیجیے۔ جی ارشاد۔ حضرات نعت شریف سے پہلے ایک قطعہ سماعت فرمائیں کہ میلاد محمد کا ہو یہ جشن مبارک، میلاد محمد کا ہو یہ جشن مبارک، ایک نور سا چھایا ہے زمین اور زماں پر۔ واہ۔ میلاد محمد کا ہو یہ جشن مبارک، ایک نور سا چھایا ہے زمین اور زماں پر، ہر سمت درود اور سلاموں کے ہیں چرچے، ہر سمت درود اور سلاموں کے ہیں چرچے، آمد ہے شہنشاہ دو عالم کی یہاں پر۔ واہ۔ آمد ہے شہنشاہ دو عالم کی یہاں پر۔ ایک قطعہ اور سماعت کر لیں کہ فکر و جذبے سے کام لیتا ہوں، فکر و جذبے سے کام لیتا ہوں، رات دن صبح و شام لیتا ہوں، مشکلیں ساری ہو گئیں آسان، مشکلیں ساری ہو گئیں آسان، اور جب محمد کا نام لیتا ہوں، سبحان اللہ، اور جب محمد کا نام لیتا ہوں۔ دیکھیے نعت شریف کا مطلع سماعت کر لیں کہ توقیر بندگی کی روایت ہے اور کیا، توقیر بندگی کی روایت ہے اور کیا، اور ذکر رسول پاک عبادت ہے اور کیا، ذکر رسول پاک عبادت ہے اور کیا، بے مثل و لازوال یہ دولت ہے اور کیا، بے مثل و لازوال یہ دولت ہے اور کیا، حق سے ملی درود کی نعمت ہے اور کیا، حق سے ملی درود کی نعمت ہے اور کیا۔ شعر دیکھیے، ہر ایک بڑائی
ہیچ ہوئی شہ کے روبرو، ہر ایک بڑائی ہیچ ہوئی شہ کے روبرو، بعد از خدا وہ صاحب عزت ہے اور کیا، بعد از خدا وہ صاحب عزت ہے اور کیا۔ ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اب سماعت کر لیں کہ اللہ کا کرم ہے کہ کل کائنات میں، اللہ کا کرم ہے کہ کل کائنات میں سرکار کا وجود ہی رحمت ہے اور کیا، سرکار کا وجود ہی رحمت ہے اور کیا۔ شعر دیکھیے کہ ارشاد حق ہے اس میں تذبذب نہیں، ارشاد حق ہے اس میں تذبذب نہیں، طاعت نبی کی حق کی اطاعت ہے اور کیا، واہ واہ واہ، طاعت نبی کی حق کی اطاعت ہے اور کیا۔ دیکھیے تاریکی کیوں نہ چھپتی پھرے کفر و شرک کی، تاریکی کیوں نہ چھپتی پھرے کفر و شرک کی، روشن جہاں میں شمع رسالت ہے اور کیا، روشن جہاں میں شمع رسالت ہے اور کیا۔ سوچوں بھلا میں خلد کے بارے میں کس لیے، سوچوں بھلا میں خلد کے بارے میں کس لیے، نظروں میں جب سے طیبہ کی جنت ہے اور کیا، نظروں میں جب سے طیبہ کی جنت ہے اور کیا۔ آخری شعر سماعت کر لیں کہ بے ساختہ میں آقا کے قدموں میں گر پڑوں، بے ساختہ میں آقا کے قدموں میں گر پڑوں، محشر میں مغفرت کی یہ صورت ہے اور کیا، محشر میں مغفرت کی یہ صورت ہے اور کیا۔ مقطع کا شعر عرض کرتا ہوں کہ مسرور ہے عقیل اور بڑا مطمئن بھی ہے، مسرور ہے عقیل بڑا مطمئن بھی ہے، اس کا وسیلہ ہاشمی نسبت ہے اور کیا، اس کا وسیلہ ہاشمی نسبت ہے اور کیا، اور توقیر بندگی کی روایت ہے اور کیا، اور ذکر رسول پاک عبادت ہے اور کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔